पाकिस्तान की एक बिल्कुल नई नवेली सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी के पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि उसका आगाज़ हो गया है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर तो इस बारे में कोई ख़ास दिलचस्पी या ख़ास जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो एक नई पार्टी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको बताएगा। ये पार्टी कितनी डेमोक्रेटिक है, ये पार्टी रूल्स और रेगुलेशंस को कितनी अहमियत देती है, इसमें शख्सियात का असर ज़्यादा है या पार्टी के इदारों को अहमियत दी जाती है। ये सारी बातें आपको इंतखाबात के अमल से पता चल जाती हैं जो पार्टी के अंदर होता है। हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले बड़े इलेक्शन जो 2012-13 यानी 2012 और 13 में हुए थे, उनको भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, और उसके बाद होने वाले इलेक्शन को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। उनके इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकातें की, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन भी दी कि किस तरह से इंतखाब का अमल चला रहे हैं। और कई लिहाज से पीटीआई का जो इंतखाबात के इंतज़ामात थे वो मैं नहीं समझता कि हमारे जनूबी एशिया के मुल्कों में किसी भी मुल्क में भी इतने एलेबोरेट इंतज़ामात किए गए थे। किस तरह से उन्होंने शनाख्ती कार्ड को एक बुनियाद बनाया था, किस तरह से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते थे। फिर पोलिंग स्टेशन बने थे। मैंने पाकिस्तान में पहली बार देखा कि किसी सियासी जमात के इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन बने हों और उन पोलिंग स्टेशन के बाहर वोट देने वालों की कतार लगी हो। ये हमने खुद देखा। तो इस लिहाज से बड़े तारीख़ी इंतखाबात थे पीटीआई के, और उनकी अहमियत फिर कुछ अरसे के बाद वाज़ेह हुई, क्योंकि उन इंतखाबात के नतीजे में फिर कुछ ऐसी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग पैदा हुई जिसको हल किया जा सकता था, लेकिन उसकी बजाय, जिसे कहते हैं ना, थ्रोइंग बेबी विद बाथ वाटर, तो उन्होंने वो इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए पार्टी के इंतखाबात को ही तकरीबन डाइल्यूट कर दिया और वैसे इंतखाबात कराना शुरू कर दिए जो बाकी सियासी जमातें करती हैं। रस्मी कार्रवाई के तौर पे इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन लॉज की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए। तो इस बैकग्राउंड में, और फिर आपको ये भी याद है कि पीटीआई के इंतखाबात प्रॉपरली ना करवाने की वजह से इलेक्शन कमीशन को ये मौका मिल गया कि उसको इलेक्शन का सिंबल नहीं दिया गया, उसको एक पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, और फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया कि इसको पार्टी के तौर पे तस्लीम नहीं किया जा सकता और उसकी एनलिस्टमेंट नहीं हो सकती और उसको फिर पार्टी का इंतखाबी निशान भी नहीं मिल सकता। तो इस लिहाज से पार्टी का अंदरूनी इंतखाबात बहुत अहम है, और जिस पार्टी के ये पहले इंतखाबात हों वो उसकी फ्यूचर की उठान को बताते हैं। that will set the tone of how the party will progress in the future। तो इसलिए मैंने समझा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात के बारे में कुछ छोटा सा तबसरा किया जाए। मैंने ये देखा कि इस तरह के पोस्ट्स सोशल मीडिया पे थी कि 23 मार्च की रात को 12 बजे तक उसके लोग मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ऑनलाइन हो सकती थी, और जो वो मेंबर बन जाएंगे 23 मार्च की रात को 12 बजे तक, वो फिर इंतखाबात के अंदर वोट डालने के अहल होंगे। और वोट किस तरह से होगा, उसका इब्तदाई मरहला तो ये होगा कि सेंट्रल काउंसिल या नेशनल काउंसिल जो उनकी बुनियादी एक बड़ी बॉडी होगी 200 मेंबर्स पे मुश्तमिल, उसके इलेक्शन होंगे। यानी आम मेंबर्स जो होंगे, हर मेंबर को 10 वोट दिए जाएंगे और वो 10 वोट किसी भी उम्मीदवारों के में से 10 लोगों को वोट दे सकता है, चाहे तो एक को दे, चाहे को दो को दे, लेकिन मैक्सिमम 10 लोगों को वोट दे सकता है। और फिर ये उसकी डेट बाद में आएगी, पहले वो मेंबर बनेंगे, नेशनल काउंसिल का इलेक्शन होगा, 10 वोट लोग दे सकेंगे मैक्सिमम। तो उसके नतीजे में 200 मेंबर्स जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे वो नेशनल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। तो ये नेशनल काउंसिल बुनियादी तौर पे फिर एक इंतखाबी इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगी। ये लोग होंगे जो बाकी अहदेदारों का इंतखाब करेंगे। उसकी तफसीलात तो अभी नहीं मालूम कि वो कैसे बाकी अहदेदारों का इंतखाब करेंगे, लेकिन बहरहाल उनको आम लोग जो आम मेंबर हैं ना तो वो वोट दे सकेंगे ऑफिस बेरर्स को, और ना ही वो ऑफिस बेरर्स के लिए उम्मीदवार हो सकेंगे। इसके उम्मीदवार यानी कैंडिडेट भी सिर्फ नेशनल काउंसिल के मेंबर होंगे और वोट भी वही देंगे 200 लोग। तो वो
کس طرح سے ہوگا اور کون سے آفس بیئررز ہوں گے، اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ عوام پاکستان پارٹی نے اپنا کانسٹیٹیوشن پبلک نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جہاں تمام انلسٹڈ پارٹیز کے کانسٹیٹیوشن موجود ہیں وہاں اس کو ڈھونڈا جائے، تو مجھے عوام پاکستان پارٹی کا کانسٹیٹیوشن نہیں ملا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ تو ابھی انلسٹڈ پارٹی نہیں ہے، ابھی الیکشن کمیشن کے پاس اس کا اندراج ہی نہیں ہوا، تو اس لیے ظاہر ہے اس کا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں اس پارٹی کے ویب سائٹ پہ گیا تو دیکھا تو وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ابھی انڈر پروگریس ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن میں حیران تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا تو پھر یہ الیکشن کی بنیاد کیا ہے؟ الیکشن کے کوئی ضوابط ہوں گے، کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی عہدیدار ہوں گے، تو وہ کہاں ہیں، کس بنیاد پہ؟ اور یہ 200 ممبرس کی جو تعین کیا گیا ہے اور ان کے الیکشن کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، یہ کہاں درج ہے؟ تو یہ بھی مجھے کہیں نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں موجود ہوں، لیکن ویب سائٹ پہ تو مجھے یہ نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ یہ شروع میں یہ جو بنیادی نزاکتیں ہیں نا، نائسٹیز، ان کا خیال بھی رکھیں، یعنی کانسٹیٹیوشن پہلے بنا لیں، عبوری کانسٹیٹیوشن ہی صحیح وہ بنائیں، اس کی بنیاد پہ انتخابات کروائیں، اور پھر انتخابات کے بعد ظاہر ہے نیشنل کونسل وجود میں آ جائے گی تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ترمیم کر سکتی ہو، تو پھر وہ ترمیم کر سکتی ہے، لیکن کوئی بنیادی ایک بنیاد موجود ہونی چاہیے الیکشن کی اور الیکٹورل پروسیس کی، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ تو اب یہ 23 مارچ کو یہ بھی میں نے ایک اناؤنسمنٹ دیکھی کہ رات کو 8 بجے پارٹی کے جو کنوینر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، یہ دونوں پارٹی کے ممبرز سے خطاب کریں گے۔ تو پارٹی کے ممبر بننے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو رات 12 بجے تھی، تو اس سے پہلے 4 گھنٹے پہلے 8 بجے پارٹی کے ممبر سے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ بھی بات میرے لیے سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ کیوں نہ اس کا انتظار کر لیا گیا کہ تمام ممبر بن جائے، تو پھر رات 12 بجے کے بعد کسی ٹائم پہ اگلے دن ان سے خطاب ہو جاتا۔ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے پوری تفصیلات میرے علم میں نہ ہوں، تو میں اس لیے میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو میرے بات ذہن میں آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم، لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو الیکشن کمیشن کتنے افراد پہ مشتمل ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی ٹرانسپیرنسی عوام پاکستان پارٹی کے ویب سائٹ پہ نہیں ہے، اور اس کسی اناؤنسمنٹ میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن چونکہ پہلا الیکشن ہے تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام پاکستان پارٹی کس طرح سے اپنے انتخابات کروا رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ میں عوام پاکستان پارٹی کو اس لیے بھی بہت اہمیت دیتا ہوں، اگرچہ وہ کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے اس وقت، بڑی پارٹی سے مراد یہ ہے کہ اس نے ابھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کسی اسمبلی میں اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ابھی نئی نئی بنی ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس کے کنوینر ہیں وہ بڑے ویٹرن پولیٹیشین ہیں، اور ان کی ایک شہرت ہے ایک انٹیگریٹی والے شخص کی، اور ایک ایسے شخص کی جو اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، اور ان کا جو مختصر سا عرصہ تھا پرائم منسٹر کی حیثیت سے، اس میں انہوں نے بہت ہی اصول اور ضابطے کے مطابق کام کیا، اور اس کے حساب سے انہوں نے بہت سے بڑے اجلاس بھی منعقد کیے، بہت سی ایک آدھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی ہوئی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے پارٹی کی جو رولنگ فیملی ہے اس کے علاوہ کسی پہ اعتماد کیا گیا تو شاید خاقان عباسی صاحب تھا، تو اس لیے میں اس پارٹی کو اہمیت دیتا ہوں۔ اور دوسری وجہ اس پارٹی کو اہمیت دینے کی مفتاح اسماعیل صاحب ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے اس کا تعلق ہے، رہا ہے، اور وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور بڑے قابل وزیر خزانہ رہے ہیں۔ وہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں سے ایک میں سے امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا اکنامکس میں، اور بہت کم سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی اہم کسی سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اور پھر بھی وہ سیاست کے جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ تو اب یہ دونوں پی ایم ایل این کا حصہ تو نہیں ہے، شاید خاص طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب تو اختلافات کے باعث انہیں استعفیٰ دینا پڑا وزارت خزانہ سے، تو وہ بھی اب پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کے کچھ اور بھی ناراض جو لیڈر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ مہتاب عباسی صاحب جو پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی اب
عوام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور کچھ اور بھی معروف نام ہے اس کے اندر شامل ہے. تو مجھے اس لیے یہ پارٹی بہت اہم لگتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پارٹی اپنے انتخابات میں نہ صرف یہ کہ جمہوری قدروں کا خیال رکھے گی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رکھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باریکیاں جو ہیں جس میں رولز اور ضابطے کی پابندی، اس کا بھی خیال رکھے گی. کیونکہ اگر کوئی پارٹی اپنے پارٹی کے معاملات میں ان چھوٹے چھوٹے اصول اور ضابطوں کا خیال نہیں رکھتی، تو اگر حکومت میں آ جائے گی تو پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی یہ ضابطوں پہ خیال رکھے گی. لیکن اگر وہ اب خیال رکھے گی تو پھر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ پارٹی ہے جو میرے اعتماد کے لائق ہے اور جس کو مجھے ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے انتخابات میں اور اپنے اندرونی معاملات میں بہت سے ضوابط کا، رولز کا اور فیئر پلے کا خیال رکھا ہے. تو ہم نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں عوام پاکستان پارٹی کے پہلے الیکشن کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پارٹی بہت اسٹرانگ اور بہت ایک اچھی ضابطے کی پابند پارٹی بن کے ابھرے گی. بہت شکریہ.